کو وہی نظارہ آپ کو جنگ میں بھی کروائیں گے. آپ اس کے لیے محنت کریں گے, آپ تعاون کریں گے, جوک در جوک اس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد 12 اکتوبر کو اسلام آباد میں بھی وہ کانفرنس ہے, یعنی کہ ڈبل پروگرام ہے. مہنگائی کو بہانہ بنا کر گھر میں تو نہیں بیٹھ جاؤ گے. ہم نے تو اسلام آباد میں یہاں تک کہا مہنگائی ہمارے اوپر بھی اثر ہے, آپ پر بھی اثر ہے, بجلی کا بل ہے, گھر کے مسائل ہے, پریشانی ہے, لیکن جہاں صحابہ کے لیے ہم جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں, وہاں صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اگر قرض بھی لے کر کے آنا پڑا کرائے کے لیے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ قرض بھی لے کر آنا پڑا اسلام آباد اور 6 اکتوبر کو جنگ میں, تو ہمیں کردار ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور میں اس دشمن کو کہنا چاہتا ہوں جو بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ گلگت میں تو نے بکواس کی, صرف صحابہ پر تبرانی, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے, انڈیا کا پرچم اٹھا کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں لداخ کا رستہ لداخ جانے دو, کارگل جانے دو, اور تم ایران کیوں نہیں دفع ہو جاتے؟ جہاں سے آئے ہو بڑی واپس دفع ہو جاؤ, تمہارے لیے پہلے بھی یہاں کوئی جگہ نہیں تھی. انشاءاللہ اگر تم باز نہ آئے گستاخیوں سے تو آئندہ بھی آئینی قانونی طور پر تمہارے لیے پاکستان قبرستان تو بن سکتا ہے, تمہارا وطن نہیں بن سکتا. تم جس طرح اسلام کے غدار ہو, صحابہ کے دشمن ہو, اس طرح تم پاکستان کے بھی دشمن ہو. تم نے پاکستان کے پرچم جلائے, تم سی پیک کا پلان حکومت کا خاک میں ملا کر کے ایران کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو, اور پاکستان مرد آباد کے نعرے, پاکستانی اداروں کے خلاف نعرے بازی, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور پرسوں انشاءاللہ یکم ربیع الاول کو ہم نے دفاع صحابہ, دفاع پاکستان جس مارچ کا اعلان کیا تھا, ہمارا اعلان برقرار ہے. اور ہم نے حکومت کو بتایا کہ یہ ہمارا احتجاج نہیں ہے, ہم اس پارلیمنٹ اور سینٹ اور پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے میدان میں نکلیں گے. اس لیے جس طرح ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے, یہ پارلیمنٹ, یہ سینٹ جس سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تھا, آج صحابہ کا مسئلہ حل ہوا ہے, اس کا دفاع اور تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں. آپ نے بھی اس میں اپنی اپنی جگہ پر کردار ادا کرنا ہے. اور بکھلاہٹ کا نتیجہ کہ میدانوں میں, اپنے بڑے شہروں میں تو وہ خباثت کر ہی رہے ہیں, کبھی تبرہ بازی صحابہ پر, کبھی پاکستان پر حملے, کبھی جناب والا ریاستی اداروں کے خلاف بکواسات, اور پھر بکھلاہٹ ختم نہیں ہوئی تو آپ کے ان علاقوں کے دیہاتوں میں بستی سیالکوٹ اور دیگر جگہ پر ہمارے نہتے نوجوانوں کو پکڑ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی, ان کو زراغوب کیا گیا. میں حکمرانوں کی وساطت سے, انتظامیہ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرچہ درج ہوا, ایک پرچہ باقی ہے. آپ ایسے خناسوں, بدبختوں کو جو غیر قانونی جلوس نکالنے کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے, جان لیوا کوشش, جان لینے کی کوشش کی, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ان کے خلاف قانونی کارروائی, FIR درج ہو, ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سزا دے. اگر انتظامیہ کہتی ہے جو اوپر سے دباؤ ہے, ہمارے لیے وڈیرے رکاوٹ بن جائے, فلاں مسئلہ ہے, میں مقامی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں, حکمرانوں سے تو ہم کہتے رہے ہیں, اگر نہیں کنٹرول ہوتے تو 1 مہینے کے لیے آپ درمیان سے ہٹ جائیں, آپ میدان سے ہٹ جائیں. سپاہ صحابہ میدان میں آئے گی اور ان بدبختوں کو کہتے ہو اب نکلو باہر, تم کوفیوں کو کہتے ہو اب نکلو باہر, تم سبائیوں کو کہتے ہو اب نکلو باہر. تم ہم حکومت یا انتظامیہ حالات کو سمجھتے ہوئے کچھ لحاظ کر جاتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ شاید ہماری وفادار ہے, ہمیں پوچھنے والا کہنے والا کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حکومت انتظامیہ ہٹ جائے, میں دیکھتا ہوں میرے کسی جماعت کے ایک کارکن کی طرف کوئی بدبخت رافضی گندی نظر سے بھی دیکھتا ہے, وہ آنکھ نہ نکال دوں تو میرا نام بدل دینا ہے.